بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 14A میں خوش آمدید۔ الحمدللہ یہ سفر ہم نے شروع کیا تھا، آج 13 لیسن ہم نے کمپلیٹ کر لیے ہیں اور اب ہم 14ویں سبق کو سٹارٹ کر رہے ہیں۔ جی آپ نے گوگل کیز کیا ہوگا، چیٹ باکس میں لکھیں۔ الحمدللہ آپ لوگ سب لوگ ماشاءاللہ کر رہے ہیں اور اچھے مارکس بھی لے رہے ہیں۔ کوشش کریں اس کو کنٹینیو رکھیں، اس کو چھوڑیں نہیں آپ۔ اب تھوڑے سے سوالات لے لیتے ہیں پچھلے سبق سے۔ چیٹ باکس میں آپ کو پتہ ہے آپ لوگ لکھتے ہیں ماشاءاللہ، تو تاکہ تھوڑی سی ہماری ریویژن ہو جائے۔ جی فی السماواتی کا معنی بتائیں۔ جی ابھی تک کسی نے بھی نہیں لکھا میرا۔ جی سسٹر محسن اختر کی سر میں بولوں آسمانوں میں، جی اس سماواتی آسمانوں میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہنچا دو میری طرف سے، اگرچہ یہ ایک کیا ہے، سورہ ہے، پارہ ہے، آیت ہے، کیا ہے؟ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ جی ماشاءاللہ جی۔ مالک الناس کے معنی، جی چیٹ باکس میں سر میرے خیال ایک ہی محسن اختر ہی بردر لکھ رہے ہیں۔ مالک لوگوں کا الناس، بادشاہ سر چیٹ باکس میں لکھنا نہیں آتے ہے۔ جی چلیں لوگوں کا جی مجھے بھی نہیں لکھنا آتا، اس لیے میں نہیں کرتی۔ اچھا چلیں ماشاءاللہ جی، لوگوں کا بادشاہ جی۔ لوگوں کا بادشاہ۔ چلیں آج کا سبق ہم لے لیتے ہیں۔ اب چیٹ باکس آپ تھوڑی دیر وہ کر دیں۔ آج کا سبق، آج کے سبق میں ہم سورہ العصر پڑھیں گے۔ یہ ایک بہت چھوٹی سی صورت ہے لیکن جامعہ صورت ہے۔ یہ آج اس کا انشاءاللہ ہم ترجمہ دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس میں کافی چیزیں نظر آئیں گی۔ گرامر میں یضربو، یسمعو، یعلمو، یعملو، اور ایک لفظ ہے ماذا، یہ بھی ایک نیا ورڈ آ رہا ہے، یہ بھی انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے۔ نکات تعلیم، آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم کتنے 18 نئے الفاظ سیکھیں گے جو کہ قرآن پاک میں تقریباً 4,500 مرتبہ ہیں۔ 4,445 ایگزیکٹ اس کی فگر ہے، تو یہ تقریباً 4,500 بنتے، صرف 18 الفاظ نئے ہم سیکھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ الحمدللہ سبق نمبر 14 کے اختتام پر ٹوٹل ہمارا جو ٹارگٹ ہے 132 کا ہے، اس میں سے 174 الفاظ ہم سیکھ جائیں گے آج، جو کہ قرآن پاک کے اندر 36,556 بار آئیں۔ الحمدللہ انشاءاللہ آج کا سبق آپ دیکھیں گے تو آپ اس لیول تک آپ پہنچ چکے ہوں گے۔ اب لیتے ہیں ہم سورہ العصر کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ الحمدللہ۔ اچھا اب کائنڈلی چیٹ باکس میں لکھیں یہ واو کا ہم نے مطلب پڑھا ہوگا نا، ٹھیک؟ پہلے ہم پڑھ جی چکے ہیں، تو کیا ہوگا اس کا واو کا کیا مطلب پڑھ چکے ہیں ہم؟ قسم ہے۔ قسم نہیں، کا اور مطلب، پہلے ہم نے پہلے اور پڑھا تھا، اب آج اس پہ قسم آیا اب تھا۔ سوری جی اور پڑھا تھا اس کا جی ہم نے کیا واو پڑھا، کا اس کا مطلب پڑھا ہے اور۔ اور اچھا چلیں اس کا تھوڑا سا تعارف دے لیتے ہیں۔ یہ ایک مختصر لیکن جامع سورہ ہے، اس کا انٹروڈکشن ہے، تعارف ہے۔ اس میں انسان کو کسی خسارے سے بچنے یعنی اس کے نجات کا فارمولہ دیا گیا ہے۔ اس میں 4 خصوصیات کا بیان ہے، ان میں سے 2 اپنی ذات کی بہتری یعنی کہ نفس کے تزکیہ کے لیے یعنی عقیدہ اور اعمال صالح، اور ان باقی 2 کیا ہیں، معاشرے کی اصلاح کے لیے، یعنی کہ ایک دوسرے کو ہم نے حق بات کی نصیحت کرنی ہے، اور ایک دوسرے کو ہم نے کس کی، صبر کی تلقین کرنی ہے، صبر کی نصیحت کرنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ والعصر قسم ہے زمانے کی، واو کا مطلب ہم نے پڑھا ہے اور آج ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، قسم۔ ٹھیک ہے، اسی طرح قسم اور بھی کئی صورتوں میں آیا ہے۔ یہ واو کا مطلب قسم الاسر یعنی کہ زمانے کی قسم ہے۔ ٹھیک ہے، کئی صورت میں والفجر واللیل والنجم والسماء، کافی صورتیں جو اس سے سٹارٹ ہو رہی ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جو آج ہم صورت پڑھ رہے ہیں والعصر قسم ہے کس کی، زمانے کی۔ جی اثر
ہم اکثر پڑھتے ہیں زمانہ، اردو میں مثال لیتے ہیں عصر حاضر. جی اس کا مطالعہ کرتے ہیں. زمانے کی قسم کس لیے؟ اس لیے کہ اس میں زمانہ گواہ ہے اس بات کو جو آگے کہی جا رہی ہے، جو اس سے آگے آیت میں آئے گی وہ کیا بات ہوگی، وہ اس میں کہی جا رہی ہوگی نا، اس کی اللہ پاک قسم کھا رہے ہیں. زمانے کی قسم کھائے کہ آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے اس بات پر زمانہ گواہ ہے، یعنی تاریخ گواہ. سب سے سچی تاریخ، سب سے سچی تاریخ کیا ہے اس میں؟ اہم تاریخ قرآن ہے، جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف قوموں کی تاریخ بیان کی گئی. ٹھیک ہے جی، اس لیے اس میں زمانے کی قسم کھائی جا رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ مطلب آیت ہے ان الانسان لفی خسر. اب جو ان ہے اس کے اندر دیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ بے شک. ان اللہ مع الصابرین. ٹھیک ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اچھا اب یہ جو صابرین ہے اس کا جو واحد ہے صابر. صابر کے آگے دو جمع بنتی ہیں، صابرین اور صابرون. اگر پیش ہوگی تو صابرون ہوگا، اگر صابر کے نیچے زیر یا دو زبر ہوگی تو اس کا کیا ہو جائے گا؟ صابر، صابرین. اچھا انا جو ہے یہ والا ہے، اس کا مطلب ہے بے شک. ایک اور ہم نے ان پڑھا ہوا ہے، ان، اس کا کوئی مطلب بتا سکتے ہیں چیٹ باکس میں؟ ان کا بھی ہم نے ایک اور مطلب بھی پڑھا. نہیں تو ان ہے نا، ان خالی ان. جی اگر، ان کا ہم نے ایک اور مطلب کیا پڑھا ہوا ہے؟ اگر، انشاءاللہ سے. اور اسی طرح انا اور ان، اس کا مطلب پڑھا ہوا ہے کہ. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا ریوائز ہم ساتھ ساتھ کر لیتے ہیں. یہ جو ان ہے یہ 1534 بار قرآن پاک میں ہے، اور جو ان اگر والا ہے یہ 691 تقریباً 700 مرتبہ ہے. آگے انسان، الانسان. انسان کا مطلب کیا؟ آدمی، عام انسان. اب یہاں پہ جو الانسان ہے اس سے کیا میننگز آ رہے ہیں؟ الانسان وہ خاص انسان، یعنی کہ بنی نوع انسان. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلتے ہیں. آگے ہے لا فی. لا کا مطلب کیا ہے؟ البتہ. فی میں کسی چیز کے اندر میں. اچھا اب ایک اور یہاں پہ سوال پڑتا ہے، لا اور لی، اس کا تو ہم نے کچھ اور مطلب پڑھا ہوا ہے نا شاید. للہ، بسم اللہ، اس کے میں پڑھا تھا نا. اس کا یہاں پہ البتہ کا مطلب آ رہا ہے، کوئی بتا سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کوئی ہے کسی کے ذہن میں؟ جی کوئی نہیں ہے، چلیں کوئی بات نہیں. اس کو میں آج اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دیتے ہیں. یہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ لی البتہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. اچھا اب لا اور لی کے مختلف استعمالات ہیں، مختلف جگہ پہ یوز ہیں. یہ ذہن میں تھوڑا سا رکھ لیں. لا لی اگر اسم کے ساتھ آئے گا تو کیا ہوگا؟ للہ. جو اللہ ہے وہ اسم ہے، اس کے ساتھ کیا آئے گا؟ لیے، اللہ کے لیے. اس طرح ہم نے پڑھا ہوا ہے لہو، اس کے لیے. یہ یاد ہوگا آپ کو، للہ ہی اللہ کے لیے، لہو اس کے لیے. اسی طرح لی جو اگر کسی فعل کے ساتھ آئے گا تو یہ ذہن میں رکھے، لی دبرو، تاکہ وہ غور کرے. کس میں آئے گا؟ تاکہ میں آئے گا. یہاں پہ لی یا تذکر، یعنی کہ تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. اس طرح لا جو ہے اگر حروف جر کے ساتھ آئے گا تو اس کو کیا کہیں گے؟ البتہ، تاکید کے لیے، زور دینے کے لیے آئے گا. ابھی جو ہم نے پڑھا لا فی، البتہ میں، یعنی یہ بھی تاکید کے لیے ہے. یہ ذرا کائنڈلی ذہن میں رکھ لیں. اسم کے ساتھ مطلب ہے لیے، لی فعل کے ساتھ ہے تاکہ وہ غور کریں، یعنی کہ لیتدبروا، تاکہ. اور لی حروف جر کے ساتھ آئے گا تو البتہ ہوگا، تحقیق ہوگا، زور اس پہ دیا جا رہا ہوگا. اس ذرا کائنڈلی ذہن میں اس کو رکھیے گا. اب یہاں پہ لا فی جو ہے اس کے اندر تاکید کے لیے البتہ. خس، یہ فی آ رہا ہے میں، خس کیا ہے؟ خسارہ، گاٹا. ایسا خسارہ جس میں اصل پونجی بھی چلی جائے. اس کو آگے میں دیکھتا ہوں شاید یہ آ رہا ہو، لیکن یہاں پہ خود جو گاٹا ہے وہ ایسا گاٹا ہے جس کے اندر اصل جو آپ کی جمع پونجی ہے وہ بھی چلی جاتی ہے. وہ کیسے جاتی ہے اس میں آ جائے گا آگے، اس کو مطالعہ کے بعد ہم دیکھتے ہیں. اچھا اب یہاں پہ بہت ہی زیادہ غور کرنے والی بات ہے، بہت ہی
آپ نے توجہ کرنی ہے چیز پہ کہ اللہ تعالیٰ کیا 4 چیزوں کا یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں، 4 بار تاکید کر رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. کس کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. دیکھیں جب کسی چیز کو آپ نے کسی چیز کو کہنا ہو نا کہ نہیں یہ اس طرح ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، قسم کھا لیتے ہیں نا کہ قسم سے ایسے ہے ایسے ہے. پھر کیا زور دیا جا رہا ہے، انا بے شک. پھر زور دیا جا رہا ہے اس پہ، بے شک پہ. پھر کہا جا رہا ہے لافی، البتہ. ٹھیک ہے، کیا جی، خسارہ. یہ 4 باتیں یہاں پہ تاکید کی جا رہی ہیں. کس کے لیے؟ انسان کے لیے. اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کہ جس کے بے شک البتہ، یہ بیان کی اکثریت خسارے میں. کون؟ انسان خسارے میں. دیکھیں ہم اس سورہ کو، اس آیت کو دیکھیں آپ. یہ سورہ مجھ جیسے انسان کو کیا ہے، جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو سوچیں ذرا، ہم لوگ کس میں؟ خسارے میں جا رہے ہیں. تاکید پر تاکید سنتے ہوئے مجھے اپنی بیداری میں اضافہ کرتے جانا چاہیے اور بے چینی میں بھی. فوری دعا کیجیے، اے اللہ مجھے خسارے سے بچا. اچھا، خسارے کا وہاں پہ آیا تھا کہ اصل جمع پونجی بھی چل جائے. اب اس کی ایگزامپل میں یہاں پہ کوٹ کرتا ہوں کہ ایک انسان کوئی کاروبار کرتا ہے. ایگزامپل یہ کہ فرض کروں وہ 1 لاکھ لگاتا ہے یا 10 لاکھ لگاتا ہے. اب اس نے کیا کرنا ہے، 10 لاکھ یا 1 لاکھ اس کاروبار میں تو لگا دیا. اب اس سے اس نے امید کیا رکھی ہوئی ہے؟ 1 لاکھ والا کہہ رہے جی 20,000 30,000 مجھے منافع ہو جائے گا، 40,000 ہو جائے گا. اور جو 10 لاکھ والا ہے وہ کہتا ہے جی مجھے تو اس میں لاکھوں منافع ہوگا. اب ہوتا کیا ہے، اس کو اس میں ہوتا ہے خسارہ، گھاٹا. گھاٹا یہ نہیں ہے کہ جی اس کا 10 لاکھ میں سے چلیں 40,000 50,000 جو بھی اس نے کمانا تھا نہیں کما سکا. نہیں، اس کی اصل جو جمع تھی 10 لاکھ یا 1 لاکھ تھی وہ بھی ڈوب جاتی. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کمپلیٹ خسارہ. تو انسان کیا ہے؟ مکمل خسارے میں. یہ ذرا اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے گا جی. تصور احساس کے ساتھ مشق کیجیے. والعصر ان الانسان لفی خسر. اب اس کو تصور احساس کے ساتھ پڑھ لیجیے. اب آگے آ رہے ہیں قرآن کو زندگی میں لانا ہے. عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال یاد رکھیے، یعنی کہ نیکی میں کیا ہے؟ پہل کرنی ہے. جب بھی کوئی نیکی کی بات ہے اپنی کیا کرنی؟ پہل کرنی. مسلسل دعا کیجیے اللہ چاروں کام کرنے کی توفیق دے. احتساب کس کا؟ گزرے ہوئے زمانے کا. نیکسٹ کیا کرنا؟ پلان بنانا ہے کہ انشاءاللہ ہم خسارے سے ہر طرح سے بچیں گے. تو ذرا کائنڈلی چیٹ باکس میں لکھیں. تھوڑا سا آپ کو جگایا جاتا ہے اس سے. خسر کیا جی؟ کھو گیا، ہلاک ہو گیا، نقصان ہو گیا، فائدہ ہو گیا. جی جزاک اللہ جی. نقصان، خسر کیا؟ نقصان. لیکن یہ ذہن میں رکھیں ایسا نقصان بالکل ایچ اینڈ ایوری تھنگ ختم. سورہ اصل میں کتنی بار تاکید کی گئی ہے؟ یہ بھی میں نے بہت زیادہ زور دیا اس چیز پہ. ABCD لکھیں یا 1 2 3 4 لکھیں. ابھی میں نے زور دیا ہے جی. ماشاءاللہ محسن برادر لکھ رہے ہیں، مریم خلیل لکھ رہی ہیں جی. جزاک اللہ سسٹر 4 گڈ ہو گیا جی. اچھا اب آگے جی اگلی آیت کو لیتے ہیں. اب تھوڑا سا چیٹ باکس کو روک دیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ کا مطلب کیا ہے؟ سوائے. اب دیکھیں اب تھوڑی سی جو بات آ رہی ہے نا وہ تھوڑی سی ہٹ کے آ رہی ہے کہ ٹھیک ہے خسارے میں تو لیکن کون سے لوگ شاید کچھ بچ جائیں، کچھ ایسے لوگ ہوں. اللہ کو ہے سوائے. اچھا اللہ ہم نے کہیں پڑھا ہے؟ چیٹ باکس میں تھوڑا سا لکھ دیں گے. اصل میں آپ کو دل تو کرتا ہے کہ آپ کھول کر کے پھر آوازیں آنا شروع. چلیں کوئی ایک بتا دیں اللہ کا ہم نے کہیں پہ پڑھا ہوا ہے تو فریز اس کا کہاں پہ پڑھ کے آئے ہیں جی؟ کوئی اینی بردر سسٹر؟ لا الہ الا اللہ. ماشاء اللہ کلمہ طیبہ میں. جی ماشاء اللہ. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ. اٹ مینس کہ آپ کو تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ یاد ہے. اچھا اللہ سوائے. اب یہاں پہ میں ایک ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں آپ کو. سوائے، سوائے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ زیادہ نہیں، مطلب کہ ایکسیپٹ تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں نا جو سوائے کا مطلب یہاں پہ آتا ہے. مثلا ایک کلاس ہے، یا جیسے ہماری کلاس ہے یا جو بھی کلاس ہے، وہاں پہ کتنے 100 اسٹوڈنٹس ہیں. اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے 2 یا 3 فیل ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان 3 کے علاوہ سب پاس ہیں. تو یہ والا وہ سوائے ہوتا ہے. یا یہ کہہ لیتے ہیں جی 100 کی کلاس ہے، 3 لوگوں نے A گریڈ، مطلب کہ سب نے مطلب B گریڈ لیا ہوا، 3 نے A گریڈ لیا ہے، یا کوئی اس طرح کی ہم بات کر لیں تو یہ کیا ہے؟ سوائے. سوائے یہ والا وہ والا سوائے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ایکسیپشن. لا الہ الا اللہ اس کا فریز ماشاءاللہ آپ لوگوں نے پہلے بتا دیا ہے.
اللہ یہ میں نے پوچھنا چلے اللہ زینا صراط اللہ زینا انمتا ان کا جو ٹھیک ہے یہ ہم سورہ الحمد شریف میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں ٹھیک ہے جی ان کے جو صراط اللہ زینا راستہ ان لوگوں کا ٹھیک ہے یہاں پر بھی ان کا جو آگے آمن ایمان لائے یہ ایمان سے مومن سے ورڈ نکلا ہوا ہے یہ تھوڑے سے فریز اس لیے دے دیتے ہیں یہ بات اس لیے بتا دی جاتی تاکہ آئندہ آپ کو یاد رہے وعاملوا ٹھیک ہے ان سب نے عمل کیا یہ میرا حال ہم نے ٹیبل پڑھ چکے ہیں نا ٹیبل میں آیا ہوا الصالحات کون سا عمل اللہ قبول کرتا ہے نیک یا برا سب لوگ کہیں گے نیک ٹھیک ہے اس لیے صالحات کا مطلب کیا ہے نیک اب اس کے ہم جمع بھی دیکھ لیتے ہیں صالحون 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 صالحین یا صالحین سے کیا جمع بن رہا ہے صالحین صالحاتن یا صالحہ صالحاتن یہ ہم ساری چیزیں یہ پڑھ چکی ہیں اسی سے یہ جمع بن رہی ہے جو صالحات نیک ان کے زیادہ کی بات ہو رہی ہے نا سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک اے اللہ ہمیں عمل صالح نصیب کر ٹھیک ہو گیا اس میں ہم نے کیا احتساب کرنا ہے نماز روزہ زکوٰۃ حج قرآن پڑھنا ہے ہم نے ذکر کرنا ہے بھلائی کے کام دینا ہے برائی سے روکنا ہے اپنے ہاتھ میں اور پلان کیا ہے ہر عمل میں کیا کرنا ہم نے کچھ نہ کچھ پلان بنانا ہے اسی تصور احساس کے ساتھ ایک دفعہ پریکٹس کیجئے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ایک دفعہ پڑھ لیجئے پھر اس سے ہم آنسر کویشچن کرتے ہیں جی چیٹ باکس میں ذرا سپیڈلی یہ تھوڑا سا آپ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اور یہ اسی طرح کے کویشچن یہ اکثر بنے ہوتے ہیں جو ہم کوئز وغیرہ میں پوچھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ بتائے ہوتے ہیں ابھی پڑھا ہم نے اور ابھی ہم تھوڑا سا کر لیتے ہیں پریکٹس کر لیتے ہیں تاکہ آپ کا ذہن جو ہے نا ریفریش ہو جائے جی اچھے مال ماشاءاللہ سبھی ٹھیک نکلے مریم کلیان نادیہ اشرف رفت آمنہ سب ماشاءاللہ آمنوں کا ترجمہ ایمان لائے آمنو ایمان آمنو جو جمع والا سیگا ہوتا ہے وہ ہے صالحات کی جمع یہ بھی ہم نے پڑھا ہے بولتا ہے اسے تو ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے ہمیں صالحات جی جزاک اللہ جی نجات کے لیے کرنا ضروری ہے کیا ہے ایک سے زائد جواب ہے یہ سارے کے سارے ہی ہیں جی ٹھیک ہے جی قرآن حق کو بہتر طریقے سے پہنچانے کے لیے ایک سے زائد یہ سارے کے سارے قرآن کو سمجھیے سیرت کو پڑھیے حدیث کو پڑھیے حالات حاضرہ پر نظر رکھیے اب نیکسٹ چلتے ہیں تھوڑا سا چیٹ باکس کو روک دیں پھر جی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جی وتواصوا ایک دوسرے کو وصیت کی بالحق حق کی وتواصوا بالصبر کس کی صبر کی جی کس کی ہے صبر کی اب اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے کی ہے ایک ایک منٹ اس ورڈ کو لے لیتے ہیں اچھا ایک لفظ ہوتا ہے دراسا ٹھیک ہے یہ آپ نیکسٹ انشاءاللہ دراسا یہ ماضی کا فعل ہے پڑھا اس نے پڑھا دراسا جب رے کے اوپر تنوین آ جائے تو پڑھایا پھر اس سے ایک ورڈ بنتا ہے تدارسا ایک دوسرے کو پڑھایا دراسا پڑھا دراسا پڑھایا تدارسا ایک دوسرے کو پڑھایا تو یہ تدارسا ہی سے یہ ورڈ نکلا ہے تدارسو تدارسا سے تدارسو سا کو پیش یعنی کہ اس کی جمع آ گئی ان سب نے ایک دوسرے کو پڑھایا تو اسی سے یہ ورڈ نکلا ہے تواصو یعنی کہ انہوں نے کیا کیا ایک دوسرے کو وصیت کی ہے کس کی ہے حق کی یعنی کہ ایک دوسرے کو وصیت کیا ہے کس کی حق کیا ہے سچ ہے حق کہاں سے ملتا ہے قرآن و سنت سے قرآن میں ساری تفصیل کے انبیاء علیہ السلام نے کس طرح تواصل بالحق تواصل بالصبر کیا گویا ٹریننگ ہے اس کام کی قرآن ہی سمجھ نہ آئے تو کیسے ذہن میں بیٹھے گا اور دوسرے کو آپ کیا بتائیں گے ٹھیک ہے تو حق جو ہے کہاں سے ملتا ہے قرآن و سنت سے ملتا ہے بالصبر وتواصوا بالصبر کی صبر کی یعنی کہ صبر کیا ہے صبر ہے ثابت قدمی مستقل مزاجی ڈٹے رہنا ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں صبر کہتے ہیں اب صبر کو تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں صبر کیا ہے نیکی پر صبر کرنا ہے آپ نے اگر کوئی اچھا کام کر لینا ہے تو اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے صبر کرنا ہے گناہوں سے بچنا ہے تو
اس پر بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر کرنا ہے۔ اب جب ہمیں اچھا کوئی چیز مل جاتی ہے، کوئی چیز ہماری خواہشات کے مطابق مل جاتی ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ جب کوئی مشکل آتی ہے تو ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں، وہاں پہ ہم صبر نہیں کرتے، وہاں پہ ہم صبر اپنا پیمانہ لبریز کر دیتے ہیں، اوہ، میں ہی رہ گیا تھا یہ اس مسئلے کے لیے، وہ اپنے آپ پہ سارا کچھ لے رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہے اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ جب نیکی کرنی ہے اس پہ بھی صبر کرنا ہے، یہ نہیں ہے نیکی کر کے اس فوراً اس کو جتلا دیں یا بعد میں کہیں وہ تو میں نے دیکھا تمہاری اس ٹائم یہ مدد کی تھی۔ ٹھیک ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ میں گناہوں سے بچائے، اس پہ بھی آپ نے صبر کرنا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی مشکل آ جاتی ہے تو اس پر بھی آپ نے کیا صبر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کو پورے کو ہم لے لیتے ہیں۔ صرف ایمان لانا ہے اور عمل صالح کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ کیا کرنا؟ تواصل بالحق اور تواصل بالصبر بھی ضروری ہے، یعنی کہ حق کی بات بھی کرنی ہے اور کیا کرنا ہے؟ صبر بھی کرنا ہے۔ غلط صبر کہ اللہ تعالیٰ کا ولی وہ ہے جو کسی کے لینے میں اور نہ دینے میں، اجتماعیت کا تصور۔ اچھا، اب ایک اور صورت یہاں پہ کیا ہے؟ اہم صورت کیا ہے تواصل بالحق کی؟ اپنے ایک ساتھی کو چن لیجیے اور مسلسل اس کلاس کے لیے ایک دوسرے کو یاد دلائیے، ٹھیک ہے جی، ہمت بڑھائیے، صبر کی فضیلت بتائیے۔ اس کے ذریعے کلاس کے ذریعے خالص اور کامل جو ہے تواصل بالحق کا کام ہوتا ہے۔ اگلے کئی مہینوں تک ہر دوسرے دن اپنے بھائی سے اس کی بات کیجیے۔ اچھا، یہاں پہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایک اسٹوڈنٹ ہی ہے میرا، وہ تھوڑا سا انہوں نے ایک کلاس مس کر دی۔ اب ان کو کیا جی، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں میں تو پیچھے رہ گیا ہوں، میرا تو یہ مسئلہ بن گیا، یہ ہو گیا، مجھے کام تھا۔ اب ظاہر ہے کام تھا، یہ دو بھی تھا، کچھ شیطان نے اس کو وہ کیا۔ تو میں نے اس کو کہا، میں کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ اس طرح کریں ریکارڈنگ سن لیں، ایک دفعہ سن لیں، دو دفعہ سن لیں، تین دفعہ سن لیں، کوئی مسئلہ نہیں سمجھ آ رہا مجھ سے پوچھ لیں۔ خیر انہوں نے ریکارڈنگ وغیرہ سنی تو ان کو کافی حد تک سمجھ آ گئی اور پھر واپس وہ اس سائڈ پہ آ گئے۔ تو اس طرح بھی ایک دوسرے کو کرنا ہے، ایک دوسرے کی ہم نے ہمت بڑھانی ہے، ایک دوسرے کو حوصلہ دینا ہے۔ اگر کوئی بیچارہ کو پیچھے رہ جاتا ہے اس کو یہ نہیں کرنا بس ٹھیک ہے میرے نمبر زیادہ آ جائیں گے اس کے یہ ہو جائیں گے نا، کوشش یہ کرنی ہے کہ ہر ایک کو ساتھ لے کے چلیں۔ اگر کسی بھی معاملے میں ضرورت ہے تو ایک دوسرے کی کیا کریں؟ ہیلپ کریں۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک اور بات جو ہم نے ابھی آیات پڑھی، اس میں کیا واو واو کہا گیا ہے؟ واو، واو کا مطلب ہوتا ہے اور، یعنی کہ یہاں پہ کیا ہے؟ چار باتیں ہیں، وہ خیر ابھی آگے ذکر بھی ہوگا، چار باتیں ہیں۔ اس میں آؤ جو ہے دوسرا واو کا ہے، اور آؤ کا مطلب ہوتا ہے یا، یعنی اس میں یہ نہیں کہا کہ یہ کر لو تو ٹھیک ہے، یہ نہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کر لو یا یہ کر لو یا یہ کر لو۔ مثلا اس میں کیا ہے جی، ایمان لے آؤ، عمل صالح کرو، سچی بات کرو، حق کی بات کرو، صبر کی بات کرو۔ ٹھیک ہے، یہ چار باتیں ہیں، تو اس میں کیا کہا ہے؟ اور، یعنی کہ یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ کیا کرنی ہے؟ ایمان بھی لانا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ عمل صالح نیک عمل بھی کرنے ہیں، اور کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کو دعوت دینی ہے، سچی بات کرنی ہے، اور صبر کے ساتھ صبر کی وہ کرنی ہے۔ یہ نہیں کہا ہاں جی ایمان لے آؤ یا نیک عمل کر لو یا سچی بات کر لو یا صبر کر لو، نہیں، فوکس کیا ہے؟ اور پر ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اس چیز کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ وتواصوا، یہ واو جو آ رہا ہے نا، یہ 3 دفعہ وہ آیا ہوا ہے، اور پچھلی آمنو، اور اس سے پچھلی جب ایک بات ہوتی ہے اس کے بعد اور آتا ہے نا، شروع میں وہ نہیں آ رہا تھا نا۔ جس بندے میں 4 صفات بیک وقت پائی جائیں گی وہ خسارے سے بچ جائے گا۔ لیکن پہلے تو اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں کہ جی انسان تو بالکل ہی خسارے میں، لیکن کیا کہہ دیے کہ یہ 4 چیزیں جس شخص میں جس بندے میں پائی جائیں گی وہ خسارے سے بچا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چاروں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے کوشش بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے، ان چیزوں سے بچنے کی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم ان سے بچائیں گے بھی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ واو کا استعمال کیا جس کا مطلب اور ہوتا ہے، یعنی خسارے سے بچنے کے لیے بیک وقت ان 4 صفات کا پایا جانا ضروری ہے۔ میں نے پہلے ذکر کر دیا، ان چاروں کی چاروں باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک صفت اپنانے سے خسارے سے بچنا ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ واؤ کی جگہ کیا لگاتے؟ آؤ، یعنی کہ یا یہ کر لو یا یہ کر لو، نہیں۔ تو اس کے اندر کیا ہے؟ چاروں باتیں خسارے سے ہمیں بچائیں گی۔ چلیں جزاک اللہ جی، اب تھوڑا سا آنسر کویسچن جی وتواصوا، اب تو آگے چلا گیا ہے، نیکسٹ کر لیتے ہیں۔ چلیں، صبر کا معنی ایک سے زائدہ نیکی
کرنا مشکل ہو تو صبر کرنا ہے، مشکلات تو صبر کرنا ہے، گناہوں سے تکلیف پہ. جی آل جی ماشاء اللہ مریم خلیل کہہ رہی ہیں جی آل ایمان کو مضبوط کرنے کے یہ لیے. سارے ہی ہیں. سارے ہی ہیں. جی جزاک اللہ جی. اچھا اب ہم نے اس کا ترجمہ پڑھ لیا ہے الحمدللہ. اب اس کو تھوڑا سا اس سینس میں پڑھیں. یہ دوبارہ میں چلاؤں گا انشاءاللہ. تو اس سینس میں کہ ہم نے کس طرح سارے سے بچنا ہے، کیا کیا باتیں آ رہی ہیں، کیا کیا نہیں آ رہی ہے. دیکھیں نا آمنو ایمان لائے، واو یہ ایک واو آ گیا، یہ دوسرا واو آ گیا، اور یہ تیسرا واو آ گیا. اب یہاں پہ وہ اس لیے نہیں کہ پہلی بات ہوگی ہے پھر اور یہ کرنا ہے، پھر اور تواصف بالحق کرنا ہے، اور کیا ہوا تواصف صبر کرنا ہے. یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا. ہم نے خسارے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں خسارے سے بچائے. بالکل 3 آیات کی چھوٹی سی سورہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انسان بالکل خسارے میں، قسم بھی کھا لی ہے. تو ہم نے انشاءاللہ کیا کرنا ہے، ہم نے بچنا ہے. ہم نے وہ اللہ والے سوائے والے میں انشاءاللہ ہم نے آنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ جی. تو اس کا خلاصہ کیا ہے، مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولہ. اب یہاں پہ اس سے خسارے سے بچنے کا فارمولہ بتا دیا گیا ہے. تو آپ لوگوں نے دعا بھی کرنی ہے، پلان بھی کرنا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ خسارے سے بچنا ہے، اور خسارے سے بچنے کا فارمولہ اس میں بتا دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور بار بار یقین دلا رہے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو خسارے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس چھوٹی سی سورہ کو ایک مکمل جامع پیغام تھا. تو اس کو آپ نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خسارے سے بچائے. اس سورہ کے ریفرنس سے اگر کوئی سوال ہے تو آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں. تو ورنہ پھر ہم آگے انشاءاللہ گرامر پہ چلتے ہیں. جی ہینڈ ریز کر لیں، ورنہ انشاءاللہ آگے کرتے ہیں، پھر بعد میں سوال لے لیں گے. آج انشاءاللہ ہم جو مضارع ہے اس کو فنش کریں گے. کل انشاءاللہ کیا ہوگا، امر و نہیں انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائیں گے. اور کوشش کریں کہ اپنے جو وہ ہیں کوئزز ہیں وہ ساتھ ساتھ کرتے ہیں. جی 14 بھی آپ کو پتہ ہے ہم گرامر اس میں پڑھتے ہیں. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ کو پتہ ہے جی آج جو ہم نے پڑھنا ہے فعل مضارع میں وہ یضربو، یسمعو، یعلمو، یعملو. ٹھیک ہو گیا جی. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے ہاتھوں کو کیا کرنا ہے، خالی کر لینا ہے، اور اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، اشارے کرنے ہوتے ہیں. ایک دفعہ میں کروں گا پھر آپ ہینڈ ریز کیجیے گا. یہ بار بار اس چیز پہ فوکس کیا جاتا ہے. گرامر کیا ہے، ٹی پی آئی ہے، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. اپنی پوری باڈی کو اس کے اندر انوالو کرنا ہے. پہلے کیا ہے، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. جی اینی بردر اینڈ سسٹر ہینڈ ریز کریں اور اس کو ایک دفعہ کائنڈلی ریوائز کر دیں آپ لوگ. جی اچھا میرا خیال ہے پتہ نہیں کیوں لوگ سست ہوئے ہیں، ہینڈ ریز کرتے ہوئے کیوں وہ کر رہے ہیں. جی سسٹر نادیہ اشرف، شرمایا نہ کریں، کیا کریں غلط من جیسے ہو کوئی مسئلہ نہیں. جی سسٹر نادیہ اشرف، بہت اچھا، سوری. جی سسٹر نادیہ، جی سسٹر نادیہ. مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. نہیں آ رہا، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے. نہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. جی باقی کسی کو نظر آ رہا ہے؟ جی جی آ رہا ہے. ویڈیو کلیئر ہے. میں کر لیتی ہوں. جی سسٹر نکت آپ کر لیں. جی جی سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. جزاک اللہ سسٹر. جی سسٹر زائدہ رفیق آپ بھی کر لیں.
جی سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کے کیجیے. جی جزاک اللہ جی. اب آگے ہم چلتے ہیں، آگے بھی انشاءاللہ آپ کی باری آئے گی. تو ہم نے کیا جی اس فعل حرف اسم ہم کمپلیٹ پڑھ چکے ہیں. کسی کا نام جیسے کتاب، مکہ، یا صرف مسلم، مومن، اور اس کے ہم نے نشانیاں پڑھی ہوئی ہیں. ال، دو زبر، دو پیش، دو زیر وغیرہ آتی ہیں. واو، نون، یا نون اور الف تا آتا ہے. حروف، حرف، حروف جار جو اسم اور فعلوں کو ملاتے ہیں. بی، لی، من، فی، نہ وغیرہ. فعل کو ہم پڑھ رہے ہیں جس میں کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، جیسے فتح، نصرہ، ضربہ، یعملون. اور اس میں کیا ہے زمانہ بھی پایا جائے. فعل کو ہم کہتے ہیں ورب. فعل آپ کو پتہ ہے عربی میں کتنے 3 حروف سے بنتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ کہ فعل ماضی جو ہو گیا، پرفیکٹ ٹینس اس کو بولتے ہیں. فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا. فعل امر انشاءاللہ کل سے سٹارٹ کریں گے. حکم دینا، گزارش کرنا. تو یہ کیا جی ہم کیا پڑھ رہے ہیں اس کے اندر؟ مضارع پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو ہم تھوڑا سا اعادہ کرتے ہیں. فعل، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. کیا جس کے اینڈ میں تبدیلی آ رہی ہے. جب ہم کرتے ہیں مضارع یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو. اب ان دونوں پیٹرن پہ یاد رکھیں کہ 18,000 مرتبہ یہ الفاظ آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہر لائن میں تقریباً 2. تو اس کو اس شوق اور اس کے ساتھ پڑھیے. یہ والا بھی پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، سسٹر نے آج بہت اچھا ریوائز کروا دیا ہے. ضربا، ضربو، ضربتا، ضربتو، ضربتم، ضربنا. اس سے مضارع بنتا ہے یضربو، وہ مارتا ہے. یضربون، وہ سب مارتے ہیں. تضربو، آپ مارتے ہیں. اضربو، میں مارتا ہوں. تضربون، آپ سب مارتے ہیں. نضربو، ہم سب مارتے ہیں. چلے سسٹر یہ کوئی مضارع ریوائز کروا دیں. مسز رضوان آپ ایک دفعہ. جی یضربو وہ مارتا ہے، یضربونا وہ مارتے ہیں، تضربو آپ مارتے ہیں، اضربو میں مارتا ہوں، تضربونا آپ سب مارتے ہیں، نضربو ہم مارتے ہیں. جزاک اللہ سسٹر. اب پچھلے سے تھوڑے سے ہم نا اس میں چیٹ باکس میں آپ لکھیں، تھوڑے سے ہم سوال لے لیتے ہیں تاکہ جو ہے نا آپ کو ریوائز ہو جائے اس کے اندر. ٹھیک ہے. ترجمہ ما فعلتم. جب آپ اشارے کریں گے نا سامنے کا یہ اشارہ کر رہے ہوں گے تو پھر آپ کو جلدی آ جائے گا. آپ سب نے نہیں کیا. فعلنا نہیں کیا. ولا انا عابد. میں ہوں جلدی جلدی اور چیٹ نہ باکس میں میں. عبادت کرنے والا ہوں بھی. جی جی. وقد خلقتو، وقد خلقتو. اور تحقیق میں نے، میں نے خلقتو کیا میں اپنی نے طرف اشارہ ہو جائے گا نا. جی. آج کا سبق ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ فعل مضارع. اس کی پریکٹس کر رہے ہیں. 4 افعال، پوری گرامر ان 4 افعال سے ہی گزرتی ہیں. 2 ہم پڑھ چکے ہیں، 2 انشاءاللہ آج ہم پڑھ لیں گے. اس کو آج تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں اس میں فرق کیا ہوتا ہے نا، کیا چیز آ رہی ہوتی ہے. یہ 4 افعال، 4 ابواب، 4 نمونے، 4 پیٹرن، کوئی مختلف ان کو الفاظ دے رہے ہوتے ہیں نا. ابواب کہتے ہیں دروازہ. نمونے سانچے، کسی چیز میں کسی چیز کو بنانی ہو تو اس کا کیا سانچہ بنا لیجیے تو اس کے اندر وہ ڈال دی جاتی ہیں تو اس سانچے میں بن جاتی ہے. پوری گرامر جو کیا کہتے ہیں اس کو جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں، اور پلس نیکسٹ جو آئیں گی اس کے اندر ہم آپ نے یہ ذہن کے اندر رکھنے ہیں 4 ابواب. ان کو کیوں وہ کیا گیا ہے، 4 دروازے بنا دیے گئے. جیسے فتح، اب فتح، نصرہ، ضربہ، سب پہ زبر آ رہی ہے. تینوں پہ 3 افعال ہے نا، اس کو ہم 3 افعال فاعل نام کہہ رہے تھے. اب پہلے کے اندر جو ہے اس میں کیا ہے جی، یہ سیکنڈ لیٹر فاتحہ، یہ سیکنڈ لیٹر کے اوپر کیا آ رہی ہے؟ زبر آ رہی ہے. یہاں پہ سب پہ زبر ہے، یہاں پہ سیکنڈ کے اوپر زبر آ رہی ہے. یہاں پہ سب پہ زبر ہے ماضی میں، تو کیا ہے مضارع میں سیکنڈ کے اوپر. یہ یا جو ہے نا یہ مضارع کی نشانی ہے. یہ والا نون سواد رہا ہے نا، یہ دیکھیں نون سواد رہا، یہ پہلا لیٹر اس کو بولتے ہیں، اس کو دوسرا، اس کو تیسرا. تو اس کے اندر کیا ہے جی، دوسرے کے اوپر کیا آ رہی ہے؟ پیش آ رہی ہے. یہ ذرا کائنڈلی ذہن میں رکھیے گا. آج ہم پڑھ رہے ہیں، یہ 2 ہم پڑھ چکے ہیں. آج ہم پڑھیں گے ضربہ سے ید ریبو. ید ریبو، ان کے جو سیکنڈ لیٹر ہے اس کے نیچے زیر آ رہی ہے.
ये जरा काइंडली ज़हन में रखें, उसके सेकंड लेटर पे जेर आ रही है, पहले पे जबर, दूसरे पेश, तीसरे पे जेर आ रही है। और चौथा जो हम पढ़ेंगे सामिया, सामिया इन दोनों के ऊपर सारों पे जबर है, इसके सेकंड लेटर पे पहले ही जेर है माजी में, ये पहले ही हमें अलहदा से नजर आ रहा है ना, सामिया सीन का इसको पैटर्न बोल रहे थे, तो इसके सेकंड लेटर पे यहाँ पे मदारे में क्या हो जाती है, जबर आ जाती है। और आगे इसका अमर का भी होता है, उनके ऊपर भी इसी हिसाब से ही आ रही थी, खैर हम कल उसको सीख लेंगे किस तरीके से होता है। तो ये जरा काइंडली ज़हन में रखिएगा, फतहा यफ्तहू, नसरा यंसुरु, दरबा यदरिबु, सामिया यस्माउ, ये दो जो है आज हम इसको फिनिश कर लेंगे। ठीक है जी, इसका दरबा का तो एक ही टेबल होता है, तो इससे हमको हम कर लेते हैं, पहले माजी में रिवाइज करवाएं तो फिर आप कर लीजिएगा। दरबा दरबू, दरबता दरबतू, दरबतुम दरबना। अब इसका क्या है, मुदारे, मुदारे के अंदर दो तीन चीजें ज़हन में रखेंगे, इशारा एक तो ऊपर चला जाता है इस हेड के लेवल पे, कोई आइज का बोल रहा था, कोई हेड का बोल रहा था ना, आइज का लेवल यानी कि लेवल ऊपर जाता है और साउंड में थोड़ी सी तब्दीली आती है, लाउड हो जाती है, जैसे किसी को कहा जाता है वो मारता है, यदरिबू वो मारता है, यदरिबूना वो सब मारते हैं, तदरिबू आप मारते हो, अदरिबू मैं मारता हूँ, तदरिबूना आप सब मारते हो, नदरिबू हम सब मारते हैं। तो जरा काइंडली हैंड रेस कर लें, एक दो को हम लेते हैं इंशाल्लाह। जी मेरे ख्याल सिस्टर जवाना आपने करवा दी, चले नादिया अशरफ आप करवा दें। यदरिबू वो मारता है, यदरिबूना वो मारते हैं, तदरिबू आप मारते हैं, अदरिबू मैं मारता हूँ, तदरिबूना आप सब मारते हैं, नदरिबू हम मारते हैं। जी जज़ाकल्लाह जी। जी सिस्टर अरसला इफ्तिखार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। यजरिबू मारता है, यजरिबूना वो मारते हैं, तजरिबू आप मारते हैं, अजरिबू मैं मारता हूँ, तजरिबूना आप सब मारते हैं, नजरिबू हम मारते हैं। जी जज़ाकल्लाह। सिस्टर जायदा रफीक। यजरिबू वो मारता है, यजरिबूना वो मारते हैं, तजरिबू आप मारते हैं, अजरिबू मैं मारता हूँ, तजरिबूना आप सब मारते हैं, नजरिबू हम मारते हैं। जी सिस्टर इशारे वगैरह लाजमी कीजिए, इससे जरा याद अच्छा हो जाता है। जी सिस्टर मरियम खलील। यद्रिबू वो मारता है, यद्रिबूना वो मारते हैं, तद्रिबू आप मारते हैं, तद्रिबूना वो मारता है, तद्रिबून सर एक गलत हो गया, ये तजरिबू था, दोबारा कर ले, शुरू से तजरिब यजरिबू वो मारता है, यजरिबू वो मारते हैं, तजरिबू आप मारते हैं, अजरिबू वो मैं मारती हूँ, तजरिबूना आप सब मारते हैं, नजरिबू हम मारते हैं। सर वो मैं इशारे कर रही थी ना तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, इसलिए समझ नहीं आई। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बस इशारे कर लेंगे। तदरीबू आप मारते हैं, अदरीबू मैं मारता हूँ, तदरीबू ना आप सब मारते हैं, नदरीबू हम सब मारते हैं। जैसे वो एंड में उसका ना आ रहा था इसके शुरू में आ जाते हैं। जी सिस्टर निगत आप ही करवा लें, फिर नेक्स्ट चलते हैं। यद्रिबू वो मारता है, यद्रिबूना वो मारते हैं, तद्रिबू आप मारते हैं, अद्रिबू मैं मारता हूँ, तद्रिबूना आप सब मारते हैं, नद्रिबू हम सब मारते हैं। जी जज़ाकल्लाह जी। जी अब हम आगे चलते हैं, इसके आंसर क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, हल यद्रिबू क्या वो मारता है, ला यद्रिबू वो नहीं मारता, क्योंकि मानना अच्छी बात नहीं होती, तो हम उसमें क्या कहते हैं, नहीं का कर लेते हैं। हल यद्रिबू क्या वो मारता है, हम क्या कहते हैं, ला यद्रिबू नहीं वो नहीं मारता। हल यद्रिबू ना क्या वो सब मारते हैं, ला यद्रिबू वो नहीं मारते या वो सब नहीं मारते। हल तदरिबू क्या आप मारते हैं, वो क्या कहते हैं, ला अदरिबू मैं नहीं मारता। हल तदरिबू ना क्या आप सब मारते हैं, ला नदरिबू हम सब नहीं मारते। जी सिस्टर रिजवान, मिसेस रिजवान आफ्ताब और जायदा रफीक, आप आंसर क्वेश्चन एक दूसरे से कर लें। जी हल यजरिबू ला यजरिबू, हल यजरिबूना, ला यजरिबूना, हल तजरिबू, ला अजरिबू, हल तजरिबूना, ला नजरिबू। जी जज़ाकल्लाह जी। अच्छा ये हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, नए अल्फाज हामिदून असली हालत होती है,
जब ऑब्जेक्ट की बात आती है तो हामिदन हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो बात है फाइल, हल यदरिबू, यदरिबू को हमने क्या कहा, वो मारता है, ठीक है, इशारा कर रहे हैं ना, यदरिबू, हल यदरिबू, वो मारता है, किसको, हामिदन, हामिद को। हल यदरिबू हामिदन, क्या वो मारता है हामिद को, हम क्या कहते हैं, ला यदरिबू हामिदुन, वो नहीं मारता। यदरिबू में वो छुपा हुआ है, ये ज़हन में रखिएगा, इसम इसके अंदर फाइल छुपा हुआ है। हल यदरिबू हामिदन, वो नहीं मारता हामिद को। हल यदरिबून हामिदन, क्या वो सब मारते हैं हामिद को। ला यदरिबून हामिदन, वो सब नहीं मारते हामिद को। फिर हम बात करते हैं आपकी, हल तदरिबू, क्या आप मारते हैं हामिदन, किसको, हामिद को। वो कहता है ला अदरिबू, मैं नहीं मारता हामिद को। हल तदरिबूना, क्या आप सब मारते हैं हामिद को, यानी कि आप सब मिलकर मारते हैं हामिद को। तो वो क्या कहते हैं, ला नदरिबू हामिद, हम सब मिलकर हामिद को नहीं मारते। इस तरह काइंडली ज़हन में रखिएगा, यदरिबू में फाइल छुपा हुआ है, ठीक है। तो अब सिस्टर निगत और सिस्टर माजिबीन, आप दोनों आंसर क्वेश्चन कर लें। हल यदरिबू हामिदन, ला यदरिबू हामिदन, हल यदरिबूना हामिदन, ला यदरिबूना हामिदन, हल तदरिबू हामिदन, ला अदरिबू हामिदन, हल तदरिबूना हामिदन, ला नदरिबू हामिदन। ये सिस्टर नादिया अशरफ और सिस्टर मरियम खलील, आप भी कर लें। आप क्वेश्चन हल करिए, मैं आंसर दे देती हूँ। हल यदरिबू हामिदन, ला यदरिबू हामिदन, हल यदरिबून हामिदन, ला यजरिबून हामिदन, हल तदरिबू हामिदन, ला अजरिबू हामिदन, हल तदरिबून हामिदन। ला नजरिबू हामिदन। जी जज़ाकल्लाह, जी जज़ाकल्लाह। मैं जरा नाम देख रहा था कौन कौन है, बाकी पार्टिसिपेंट नहीं कर रहे। मुझे एक दो नाम नजर आए, उनको भी ले लेते हैं। वैसे ही उन्होंने हाथ तो रेज नहीं करने, हैंड रेज नहीं करने। चलें जरा काइंडली चैट बॉक्स में जरा जल्दी जल्दी लिख लें। वा यदरिबू, वाव का आपको मतलब पता है, इशारा करेंगे तो जल्दी जल्दी आ जाएगा यदरिबू, ठीक है। मारता या मारेगा एक ही बात है, दोनों दोनों का इसीलिए तर्जुमा बाज हम करवाते हैं, और वो मारता है या वो मारेगा। जी ये हमने टेबल कर लिया, इसको फिर आगे कर, अच्छा ये दिया। अब ये चौथा हिस्सा में थोड़ा सा ऐड कर दिया है ताकि आपको थोड़ी समझ आ जाए ना। ये अमर के सीखे हैं ये वाले। अच्छा, फतहा यफ्ताहु, ये तीन अब हमने कर लिए। दरबा यदरिबु, अब हमने करना है समया। समया से क्या है, यस्माउ, जिस तरह ऊपर जबर आ रही है, यहाँ पे जेर आ रही है, तो फौरन आप अगर माजी में उसके ऊपर जेर है तो इसका आपको बाप को पहचानने में जरा आसानी हो जाएगी। इसका ये फायदा है। बाकी सब में जबर है तो उसका थोड़ा सा मुश्किल होता है, यफ्ताहु, यंसरु, यदरिबु। इसमें पहले ही जेर होती है तो इसको जरा पहचानना इतना मुश्किल नहीं होता है। समया, समेउ, समेता, समेतु, समेतुम, समेना। मुदारे क्या होगा, यस्माउ, वो सुनता है या सुनेगा। अब मैं दोनों तर्जमे एक तरह करता हूँ। यस्माउ, वो सुनता है या वो सुनेगा। यस्माऊना, वो सब सुनते हैं या वो सुनते हैं या वो सुनेंगे। तस्माउ, क्या आप सुनते हैं, क्या आप सुनेंगे। अस्माउ, मैं सुनता हूँ, मैं सुनूंगा। तस्माऊना, आप सब सुनते हैं या आप सुनेंगे। नस्माउ, हम सुनते हैं या हम सुनेंगे। ठीक हो गया जी, ये जरा काइंडली ज़हन में रखिएगा। जी सिस्टर अब दोबारा से स्टार्ट होगी। जी सिस्टर मिसेस रिजवान, मुजारे करवा दें। जी अनम्यूट करें। सिस्टर मिसेस रिजवान आफ्ताब, नहीं करवाना चाह रही। सिस्टर जायदा रफीक, यस्माऊ, वो सुनता है। यस्माऊना, वो सुनते हैं। तस्माऊ, आप सुनते हैं। अस्माऊ, मैं सुनता हूँ। तस्माऊना, आप सब सुनते हैं। नस्माऊ, हम सुनते हैं। जी जजाकल्लाह। सिस्टर अगर खालिदा बैठी हुई है तो भी करवा दें।
खामोशी से नस है, जी नस वो है आखिरी वाला जो है, जी जी वो है, नस्माऊ, हाँ जी जी बिल्कुल, के ऊपर भी पेश है जी जी या जबर? पेश है जी। सिस्टर खालदा खामोशी से बैठी हुई हैं। हाँ, चलिए वो गायब ही होगी सिस्टर। चले सिस्टर नादिया सिर्फ आप करवा दें। यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊ ना वो सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊ ना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सुनते हैं। जी जज़ाकल्लाह जी। चलें आगे चलते हैं जी। अच्छा ये माजा जो है ना इसका मतलब भी क्या होता है, ठीक है जी। माजा ये इकट्ठा एक लफ्ज है, इसको अलहदा से नहीं लेना, इज़ा में नहीं लेना माजा। मैं एक दफा कहा था माजा यस्माउ यस्माउल कुरान, माजा यस्माऊना यस्माऊनल कुरान, माजा तस्माउ अस्माउल कुरान, माजा तस्माऊना नस्माउल कुरान। जी माजा का क्या मतलब है भाई? क्या क्या क्या, जैसे हल का मतलब होता है ना, हल हल यस्माउ, इसी तरह माजा भी है। माजा बात जगह पे यूज हो रहा है ना। यानी से हम कहेंगे कि क्या सुनता है वो, क्या जी वो क्या सुनता है। जी ये सही फरमा रही है, यस्माउल कुरान वो कुरान सुनता है। जी सिस्टर मरियम खलील और नादिया अशरफ सवाल जवाब कर लें। माजा यस्माऊ, जी सिस्टर कौन साथ थी, माजबीन मेरा ख्याल मैंने कहा है। मरियम खलील आप करवा दें। चले सिस्टर जायदा आपने मैं करा देती हूँ। यस्माउल कुरान, माजा यस्माऊना, यस्माउनल कुरान, माजा तस्माऊ, अस्माउल कुरान, माजा तस्माऊना, नस्माउल कुरान। जी जज़ाकल्लाह जी। जी यहाँ पे एक सिस्टर है, सिस्टर नजमा यास्मीन, अगर मैं आपसे पूछूं करवाएंगी आप, हौसला करेंगी? जी सिस्टर नजमा यास्मीन। आप और मैं करूंगी सर सर। मैं शुरू करूं? जी जी करवा लें, जी करवा लें, आप करवा लें। हम दोनों घर भी कर लेते हैं। जी करें जी। जी बोलिए। यस्माउल कुरान, माजा यस्माऊन, यस्माउनल कुरान, माजा यस्माऊन, तस्माऊन, अस्माउल कुरान, माजा तस्माऊन। नस्माउल कुरान। जी जज़ाकल्लाह जी। चलें जी अब हम आगे चलते हैं। अब आप चैट बॉक्स में लिखे ना जरा जल्दी जल्दी, क्या समझ आई आपको? ला यस्माऊना, नहीं वो सब सुनते या सुनेंगे। जी जी नहीं सुनी, माशाल्लाह सिस्टर जबरदस्त सिस्टर जी। माजा यस्माऊ जवाब देना है। यस्माउन अल कुरान, माजा क्या बोल? क्या नहीं है ये वो अच्छा। वाला क्या नहीं। माजा क्या है, लेकिन आपने आंसर देना ना। यस्माउल को माजा यस्माऊ, यस्माऊ का यस्माउल कुरान, यस्माऊ आंसर आ जाएगा ना। यस्माउल कुरान, यस्माउल कुरान। जी अब आगे समिया से क्या हम पढ़ेंगे? यालमू, जैसे समिया इस तरह ही यालमू, इसके नीचे भी जेर आ रही है तो इसके सेकंड के ऊपर भी क्या आ रही है? जबर आ रही है, ठीक है। यालमू वो जानता है। जरा म्यूट कर लें जरा काइंडली, फिर आपको आवाज नहीं आएगी। सब लोग म्यूट कर लें जो जो अनम्यूट, ताकि मेरी थोड़ी सी अब आपको आवाज आ जाए। मुदारे आमिला अलीमा से क्या बनेगा? यालमू वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं। जी सिस्टर जायदा रफीक आप करवा दें। जी यालमू वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, नालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं। जी जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर मरियम खलील। यालमू वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमू वो आप जानते हैं, आलमू
मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं। जी सिस्टर नादिया अशरफ। यालमू वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमू आप जानते हैं, आहलमू मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं। जी जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर माजबिन आप भी करवा दें। यालमू वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं। जी जज़ाकल्लाह। जी आप जी अब आपने चैट बॉक्स में लिखना है और तालमूना कम में ही नहीं, मीनिंग्स बता दें जी। और आप सानिया जी जब इस तरफ इशारा करेंगे तो और आप सब जानेंगे। जी तालमून अफला यालमून, तो क्या वो नहीं जानते, तो क्या वो सब नहीं जानेंगे, जानते वो एंड वाले। हल तालमुल कुरान, जवाब देना है, आंसर देना है इसका आपने, एक होगा आंसर एक। नाम नालमुल कुरान, ना आलम क्यों आ जाएगा जी? आलम तालम आलम। जी जज़ाकल्लाह जी। अरबी बनाए, क्या आप सब जानते हैं, तुम सब या आप सब। जी हल तालमून, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस होती है, थोड़ा सा माइंड अगर आप हाथ से इशारा कर लें तो फिर ज़रा जल्दी से समझ में आ जाता है। आखिरी हमारा ये है टेबल आमिला से, या मलू वो अमल करता है, या मलूना वो सब अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, ना मलू जीती है, ना मलू हम सब अमल करते हैं। जी कौन रिवाइज करवाएगा इसको? कोई नया भाई भी आ जाए, मैं ब्रदर भी आ जाए। जी सिस्टम आज बिन आप तो करवाए ना, फिर अब मैं देखता हूँ। और जी सिस्टम यामलू वो अमल करता है या करेगा, यामलूना वो सब अमल करते हैं या करेंगे, तामलू आप अमल करते हैं या करेंगे, आमलू मैं अमल करता हूँ या करूँगा, तामलूना आप सब अमल करते हैं या करेंगे, नामलू हम सब अमल करते हैं या करेंगे। जी जज़ाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर ये अरमीना रिफत, ये नई सिस्टर आई हैं। यामलू वो अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलू हम सब अमल करते हैं। जी सिस्टर मरियम खलील। या मलू वो अमल करता है, या मलूना वो सब अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, ना अमलू हम सब अमल करते हैं। जी सिस्टर नादिया अशरफ। या मलू वो अमल करता है, या मलूना वो सब अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, आहमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामल हम सब अमल करते हैं, ना मलू ये भी है। जी नामलू। मेरे ख्याल करवा चुकी हैं शायद। सिस्टर जाहिदा आप करवा दें। जी, यामलू वो अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलू हम सब अमल करते हैं। जी जज़ाकल्लाह सिस्टर। आज को ब्रदर नहीं आया जी, ब्रदर इमानुल्लाह खान है, और कौन है जी, शरत अली हाशमी साहब बैठे हुए हैं, मसूर साहब हैं, ब्रदर रियाज हैं, खलील अहमद हैं। चलें कोशिश किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, करेंगे तो आपका अपना फ़ायदा होगा, हेजिटेशन दूर होगी, आपकी झिझक दूर हो जाएगी, और इंशाल्लाह रिवाइज करने से उतना ही ज़्यादा मन होगा।
یہ بیسیکلی آپ کے ہوم ورک ہوتے ہیں، لیکن ہم یہاں پہ کروا دیتے ہیں کہ چلے آپ کے فائدے کے لیے ہوں۔ چلیے جی اب ذرا چیٹ باکس میں ایک تو کویشچن ہے، یہ لکھیں حل تعملوا صالحا، صالحا کا صالحا یہ جی کہ تعملوا کا اپنی طرف آنسر مڑ جاتا ہے، تا ایک ہے ایک اپنی طرف اشارہ آ جائے گا۔ جی جزاک اللہ جی، امین ماشاء اللہ سارے صحیح لکھ رہے ہیں۔ حل تعملون خیرا، تعملون لکھا نہیں ہے، کیا چکر ہے؟ جی ماشاء اللہ جی، امینا مریم سسٹر، یہ بی کیسے آ گیا تعملون کا؟ جب زیادہ ہیں تو اپنی طرف اشارہ آ جائے گا نا، تعملون اور ادھر سامنے ہوگا تو اپنی طرف ہم اس کو کیا کر لیتے ہیں، شفٹ کر لیتے ہوتے ہیں۔ لیکن ادھر کا اشارہ ادھر سنگل کا جمع کا، جب آپ کی باری اپنی طرف زیادہ کی تعملون تو اپنی طرف نعملون، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو آج کا ہم کیا لے رہے ہیں جی، اب نقطۂ تعلیم، شوق تعلیم، آج کا میرا 7واں ہوم ورک، ان صورتوں کو پڑھیے جن کو آپ سمجھتے ہیں۔ ماشاءاللہ اپنے سورہ اخلاص، سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ عصر، یا آپ نے 4 صورتیں پڑھ لی اور چھوٹی چھوٹی صورتیں تھیں، یا آپ کو سمجھ بھی آ گئی۔ اب ان کو زیادہ سے زیادہ زندگی میں لائیے، نماز کے دوران اس کو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ آپ ان کی کیا ہو گیا، آپ کو سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے۔ 7 نے صورتوں کو پڑھی جن کو آپ سمجھتے ہیں۔ ہم میں سے کچھ کو نماز میں کچھ ہی صورتیں بار بار پڑھنے کی عادت ہوتی ہے، مثال کے طور پر 2 رکعت میں انا تعین کوثر اور قل اللہ پڑھ لیا، ایسا مت کیجئے، مختلف صورتوں کو پڑھیے، خاص کر ان صورتوں کو جن کے آپ کو کیا کہتے ہیں معنی یاد ہیں، جو اب آپ کو ماشاءاللہ آپ نے پڑھ لی ہیں، 4 صورتیں آپ نے پڑھ لی ہیں، ابھی کل ابھی 2 صورتیں اور بھی ہیں نا، کوشش کریں کہ جو ہم نے پڑھ لی ہیں، جن کا آپ کو سمجھ آ گئی ہے، اس کو آپ امپلیمنٹ کریں، نماز کے اندر اس کو پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں۔ جس طرح آج ماشاءاللہ کتنی زبردست سورہ تھی، چھوٹی سی سورہ تھی، 3 آیات کی، لیکن ایک جامعہ سورہ تھی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے کئی فائدے ہوں گے، کیا ہوں گے؟ آپ کو تلاوت کرتے ہوئے خوشی محسوس ہوگی، کیوں؟ آپ کو اس کا معنی یاد ہوں گے، اس لیے آپ کو خوشی محسوس ہوگی کہ اچھا میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ نماز میں آپ کی توجہ زیادہ سے زیادہ ہوگی اور اس کا انشاءاللہ اجر بھی زیادہ ملے گا۔ الفاظ معنی کا آئیدہ ہوگا، یعنی کہ جو آپ کو معنی یاد ہوں گے، جب آپ پڑھ رہے ہوں گے ساتھ ساتھ اس کے روائز ایک طرف ذہن میں ہوتے ہیں کہ اچھا اس کا یہ مطلب ہے، والعصر کیا جی، قسم ہے زمانے کی، تو آپ کے ساتھ ساتھ وہ رپیٹ ہو رہے ہوں گے، تو آپ کا دھیان بھی کسی دوسری طرف نہیں جائے گا۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کی ایک تو ریویژن بھی ہوتی جائے گی اور پلس آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہوگی، اس سے حافظہ بھی آپ کا پختہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ، شکر الحمدللہ، سبق نمبر 14 کے اختتام پر ہم نے کتنے 174 الفاظ سیکھ لیے، اور ماشاءاللہ میں دیکھیں 20 اسباق پڑھنے ہیں، 14 ہم نے ختم کر لیے، 6 اسباق ہمارے رہ گئے۔ جو قرآن میں کتنے 174 الفاظ ہم نے پڑھے ہیں، 36,556 بار آئے ہیں۔ الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ دیکھیں ہماری بیٹری کہاں تک چارج ہو چکی ہے، یہ ہم پورے قرآن پاک کی یہ سمجھ لیں بیٹری 78,000 الفاظ ہم نے کہے ہوئے ہیں، اور تقریباً ہم 40,000 41,000 کے قریب پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ۔ جب ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے، پھر اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے کہ آپ کو کتنے اس کے زیادہ معنی آنا شروع ہو گئے۔ تو یہ پھول 14واں پھول آپ کے پاس، خوش ہو جائیے، اس کو اپنے پاس رکھیے۔ 7 ہوم ورک کرنا نہ بولیے، 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، اس کورس کے لفظی معنی کی سنیں، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کریں، نماز میں مختلف صورتوں میں پڑھیں۔ آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے کیا کیا، آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے۔ ربی زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ اس شیٹ کو پڑھیے، ٹیچر بنیے، آپ نے سبق جو سیکھا ہے اس کو سکھلانا ہے، پھر سکھائیے سے فائدہ آپ کو ہوگا انشاءاللہ، آپ کو ٹریننگ بھی ملے گی۔ اور ہم نے بار بار کہا کہ آپ 90% سے زیادہ مارکس لیں اور ہماری ٹیم کا حصہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور اس کے نفاذ اور اس کو پلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔